نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کے بیان میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 50 سالہ زندگی سے لے کر کے 50 پر 3 سالہ زندگی ہجرت کے واقعات تک سماعت فرمایا۔ کل ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے اسباب کیسے پیدا ہوئے، کیا ریزنز تھے ہجرت کرنے کے۔ پھر جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت فرماتے ہیں، اور مکے میں آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امانتیں لوگوں کے سپرد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ ہجرت فرما کر غار ثور میں 3 دن رکے۔ غار ثور سے پھر آگے آپ نے معبد کے گھر میں مہمان بن کے تشریف لے گئے۔ یہاں تک کے واقعات آپ نے کل سنا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے سنیں گے حضرت ابو بکر صدیق اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معبد کے گھر سے جب آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں ایک شخص جس کو بریدہ اسلمی کہا جاتا ہے، یہ اپنے پورے فوج کے ساتھ، روایتوں میں آتا ہے ان کے ساتھ لگ بھگ 50 لوگوں کا مجمع تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ 30 لوگوں کا مجمع تھا۔ یہ سنے تھے کہ مکے کا ایک شخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینے کے طرف جا رہا ہے، جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیں گے، یا 200 اونٹوں کا انعام دیں گے، یا 300 اونٹوں کا انعام دیں گے۔ تو بریدہ اسلمی نے بھی سنا کہ اتنے اونٹ جب انعام میں مل رہے ہیں تو ہمیں انہیں پکڑنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بریدہ اسلمی حضور کے سامنے پہنچ گئے۔ جب بریدہ اسلمی پہنچے تو حضور علیہ السلام کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھا، تو بریدہ اسلمی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہم مکے سے آ رہے ہیں۔ جیسے مکے کی بات سنی تو بریدہ اسلمی کو یقین ہو گیا کہ یہی 2 لوگ ہوں گے جو مکے سے آ رہے ہیں۔ تو بریدہ اسلمی نے کہا کہ ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے، آپ ہمیں مل گئے ہیں، اب ہم آپ کو مکہ پہنچائیں گے اور ہمارا انعام ہم حاصل کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے بریدہ اسلمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ بریدہ اسلمی نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی کسی کا نام سنتے تھے، یا خاندان کا نام سنتے تھے، یا قبیلے کا نام سنتے تھے، تو اس سے ملتے جھلتے جو الفاظ ہوتے تھے ان الفاظ کو انہی ناموں کے ساتھ بلایا کرتے تھے۔ یہ ایک عربی کی ایک بڑی شان ہوتی ہے۔ تو حضور کو جب بریدہ نے یہ کہا کہ میرا نام بریدہ ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا قد برد امرنا، بریدہ نام ہے تو حضور نے کیا فرمایا قد برد امرنا۔ برادہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، بریدہ نام ٹھنڈا ہونے سے ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا قد برد امرنا، ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ تمہارے خاندان کا کیا نام ہے؟
تو انہوں نے کہا میرا خاندان کا نام اسلمی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سلمنا، جب تمہارا نام اسلمی ہے خاندان کا تو پھر تو اللہ نے ہمیں سلامتی دے دی ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ کہا میرے قبیلہ کا نام قبیلہ بنی سہل ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اصبحت سہلنا، حضور نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے تو یہ کام بڑا آسان ہو چکا ہے۔ تو یہ تینوں نام، خاندان کا نام اور گھر کا قبیلے کا نام لے کر جب بریدہ اسلمی نے کہا تو حضور نے ان الفاظ کو ادا کیا تو بریدہ اسلمی دیکھتے رہ گئے کہ یہ میرے نام کے الفاظ، میرے خاندان کے نام کے الفاظ اور میرے ہی قبیلے کے نام کے الفاظ کے ساتھ اتنا بہترین عربی کا کلام کر رہے ہیں۔ بریدہ اسلمی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام سنا تو بریدہ اسلمی نے کہا کہ آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو بریدہ اسلمی جو حضور کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر، حضور کے ان جملوں کو دیکھ کر بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو بریدہ اسلمی چہرہ نور کو دیکھ کر، الفاظ مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب بریدہ اسلمی کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ سارے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اور ابو بکر صدیق مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ آنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو تم بھی مدینہ ساتھ چلو۔ اب بریدہ اسلمی تھوڑا آگے بڑھے تو بریدہ اسلمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بھی کوئی بڑا جاتا ہے، کوئی بادشاہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی نشانی ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول جا رہا ہے، نشانی کوئی جھنڈا ہی نہیں، آپ اگر اجازت دے تو میں جھنڈا بناؤں؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنا لو۔ تو بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ نکالا اور کپڑے کو لکڑی کے ساتھ باندھا اور ہوا میں بلند کر کے فرمایا کہ یہ نبی کریم کا جھنڈا مبارکہ ہے۔ تو دیکھو جھنڈے لے کے ساتھ میں چلنا نبی کے ساتھ یہ بدعت نہیں، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی جھنڈا بنا کے حضور آگے چل رہے ہیں۔ اگر جھنڈا لگانا یا جھنڈا اٹھانا یا جھنڈا بدعت ہوتا تو حضور نہیں فرماتے کہ جھنڈا تو بدعت ہے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے جھنڈا بنا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جھنڈے بدعت نہیں، حضور کے لیے جو جھنڈے بنائے جاتے ہیں وہ حضور کی محبت میں ہوا کرتے ہیں اور یہ چیزیں بدعت نہیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت بریدہ اسلمی نے جھنڈا بنائے اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو ایک جگہ ہے، اس جگہ کو مقام قباء کہا جاتا ہے۔ جو یہاں عمرہ حج کے لیے جا کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں مدینے کے بالکل قریب میں قباء ہے، وہاں ایک مسجد بھی ہے، مسجد قباء۔ تو قباء، مقام قباء کے پاس رکے، وہاں پہ ایک صحابی رسول عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر مقام قباء میں تھا۔ جیسے حضور کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو روکا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لمبے سفر سے آ رہے ہیں، آپ کچھ دن جو ہے ہمارے ہاں تشریف رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام ان کے پاس رکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 دن رکے، یا ایک روایت میں ہے 5 دن، ایک روایت میں ہے 1 جمعہ تک آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اور پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ حضور نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں لے جا کر اس میں لگائی ہیں، اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے، ابو بکر صدیق ہیں، بریدہ اسلمی ہیں، جتنے حضور کے ساتھ تھے یہ سارے لوگ مل کے وہاں پہ پہنچے اور حضور کے ساتھ انہوں نے مسجد کی تعمیری کام کی شروعات کی۔ مسجد کی تعمیری کام مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یہاں جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں پہلا جمعہ بھی ہوا۔ حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ حضور کے آنے کی جب خبر ملی تو مقام قباء پہ حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، عمر بن خطاب بھی موجود تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب مسجد کے تعمیری کام کا سلسلہ چل رہا تھا تو حضرت مولا علی شیر خدا اپنی ساری جو حضور کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی وہ ساری امانتیں واپس کر کے آپ بھی فوراً چلتے ہوئے پیدل آپ مدینہ پہنچے۔
جس وقت مسجد کے تعمیری کام چل رہا تھا اس وقت مولا علی شیر خدا پہنچے مقام قباء میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی اپنے ہاتھوں سے بھی اینٹیں لا کے مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا تو حضور بڑے خوش ہوئے۔ آپ جو مسجد کے تعمیری کام کر رہے تھے نا ایک الگ خوشی تھی، لیکن مولا علی کو جب دیکھا تو حضور کی خوشی کی اور انتہا ہو گئی، آپ اور زیادہ خوش ہو گئے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوئے۔ اب یہ سارے لوگ مل کر مسجد کے تعمیری کام کے بعد نماز کے بعد حضور نے بڑی نصیحتیں یہاں کے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے والوں کی کیفیت کیا تھی ذرا دیکھیے، محبت کیا تھی۔ ابھی تک کے مدینے والے اکثر مسلمان ہو چکے تھے، چند لوگ تھے جو کٹر عیسائی تھے یا یہودی تھے یا منافقین تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کر اکثر مدینہ شہر مسلمان ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کی محنتیں تھیں، حضرت مصعب بن عمیر کی محنتیں تھیں، اکثر مدینہ مسلمان ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے کے قریب پہنچے، جب ان کو معلوم ہوا مدینے والوں کو کہ حضور ہجرت فرما چکے ہیں، گھر سے نکل چکے ہیں، روزانہ بڑے کیا، بوڑھے کیا، خواتین کیا، بچے کیا، بچیاں کیا، سارے روزانہ صبح صبح نکلتے ہیں، اور جہاں مدینے کا راستہ ہوتا کوئی پہاڑ پہ، کوئی جھاڑوں پہ، کوئی چڑھ کے جو ہے دیکھتا رہتا کہ حضور کب تشریف لائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ 15 دن تک مدینے والے روزانہ یہی معمول تھا، آتے تھے اور پہاڑ پہ جھاڑوں پہ چڑھ کے حضور کا انتظار کرتے، جب زیادہ دھوپ ہوتی تو گھر نکل جاتے تھے، پھر دھوپ ختم ہوتی تو پھر واپس آ کے انتظار کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنا، حضور علیہ السلام کی آمد میں راستوں میں بیٹھنا، راستوں میں انتظار کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو صحابہ کرام آ کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عین دھوپ کا وقت قریب آیا تو یہ سارے لوگ واپس نکلنے لگے، تو ایک یہودی جو کام کر رہا تھا ایک پہاڑ پہ چڑھ کے، اس کو دور سے دھول کی اڑنے کے جو ہے وہ اثرات دکھائی دے، دھول اڑنے لگا۔ تو اس نے دیکھ کے جو ہے مدینے والوں کو آواز دی کہ جس کے لیے تم 15-10 دن سے آتے جاتے رہو، لگتا ہے یہ دھول کو دیکھ کر کے وہی آ رہے ہیں، وہاں سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے نبی ہوں۔ تو سارے صحابہ کرام باہر نکلے۔ اب جو مزہ ہے، جو کیفیت ہے صحابہ کرام کی، وہ دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر پیچھے بریدہ اسلمی جھنڈا لے کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سارا مجمع جب آگے بڑھا، صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ مدینہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کی خبر سن کر سارے مدینے کے گلیوں میں بوڑھے، بچے، خواتین سارے لوگ نکل گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بوڑھے اور خواتین گھر کے چھتوں پر کھڑے تھے، جو جوان بچے اور جن کی عمر جوانی کے قریب تھی یہ لوگ سارے بازاروں میں تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گلیوں میں پھر رہی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا اس وقت جب حضور مدینہ تشریف لائے، تو میں بھی ان بچوں کے ساتھ شامل تھا جو حضور کی آمد کے لیے آئے تھے۔ اب ذرا خوبصورت جملے سنیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب حضور مدینہ پہنچے یہ مہینہ ربیع الاول کا 12 تاریخ اور پیر کا دن تھا۔ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام مدینۃ المنورہ پیر کے دن پہنچے، اور جیسے ہی حضور قریب آئیں صحابہ کرام نے حضور کے نعرے لگانا شروع کر دیے، مرحباً سہلاً یا رسول اللہ، مرحباً سہلاً یا رسول اللہ۔ حضور خوش آمدید، آپ کا آنا ہمارے لیے برکت ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ گلی میں صحابہ کرام نکلے ہوئے تھے، گلی میں خواتین جو ہے چھتوں پر سے دیکھ رہی تھی، بوڑھے دیکھ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جلوس بنا دیا۔ حضور آگے بڑھ رہے ہیں، پورے جلوس بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا، ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ امام مسلم نے مسلم شریف میں اس حدیث کو لکھا، کہتے ہیں کہ بنو نجار کی جو بچیاں تھیں حضور کے خاندان کی مدینے میں،
ان خاندان کی بچیوں نے دف لے کر، دف بجانے والا دف لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں بازار میں پہنچی اور گلیوں میں حضور کے سامنے یہ شعر پڑھنے لگی۔ شعر کیا تھے؟ میں طرز میں پڑھوں گا، بہت پیارے شعر ہے۔ طرز یہ ہے کہ ان بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ دف بجاتے ہوئے بچیاں پڑھ رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے بچیوں کی یہ محبت سنی۔ یہ بچیاں کیا کہہ رہے تھے معلوم ہے؟ طلع البدر علینا، آج ہم پر چاند نکلا ہوا ہے۔ من ثنیات الوداع، یہ وہ دعوت پہنچانے والی روشنی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ ما دعا للہ داعی، یہ وہ خوبصورت لمحے ہیں، ان لمحوں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اگر جلوس نکالنا بدعت ہوتا، جلوس میں نعتیں پڑھنا بدعت ہوتا، جلوس میں نعرے لگانا بدعت ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کو روک کے کہتے بھائی رک جاؤ، کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ حضور نے روکا نہیں، کیونکہ حضور کے آمد پہ جلوس ہو رہا ہے، حضور کے آمد پہ نعرے لگ رہے ہیں، حضور کے آمد پہ بنو نجار کی بچیاں نعتیں پڑھ کے دف بچا رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے اور نیچے اتر کو ان بچیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچیوں بتاؤ تم کس قبیلے سے ہیں؟ بچیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے قبیلے بنو نجار سے ہیں، آپ کے امی کے خاندان بنو نجار سے ہیں۔ جب یہ الفاظ سنے تو حضور علیہ السلام نے ان بچیوں کو سینے سے لگایا اور بچیوں کے لیے دعا فرمائی، تو معلوم ہوا کہ حضور کی آمد پہ جلوس نکالنا، حضور کی آمد پہ نعتیں پڑھنا، حضور کی آمد پہ نعرے لگانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور حضور نے ان کو برقرار بھی رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ بڑی سارے باتیں کرتے ہیں۔ ایک بچے کا، نوجوان بچے کا بھی میں ویڈیو سن رہا تھا کہ وہ نہ داڑھی ہے بچے کو، نہ کوئی چیز ہے۔ آج کل بچے ہیں نا انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب میں فیمس ہونے کے لیے، وہ بچے بول رہا تھا کہ میلاد النبی کے آنے پہ جلوس کئی کو نکالنا، نعرے کئی کو لگانا، نعتاں کئی کو پڑھنا، خالی روزہ رکھ کے درود شریف پڑھے تو بس ہے، روزہ رکھ کے درود شریف پڑھے تو بس ہے، باقی یہ ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر میں اس کا جو ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بچہ ہے کیسا کا، تو پھر اس کے پیج میں جا کے میں دیکھا تو وہ گانے بھی گا رہا تھا، وہ ساری چیزیں کر رہا تھا۔ یہ ایک بچہ نہیں ہے، ایسے کئی سارے آج کل یوٹیوب میں، فیس بک میں یا ان میں فیمس ہونے کے لیے بچے حضور کی میلاد کو بدعت بتانے پہ نکلے ہیں۔ اور وہ بچے جو ہمیشہ جو ہے لڑکیوں کے ساتھ جن کے چیزیں بھری ہوئی ہیں وہ لوگ آج ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اور آج ہمارے نوجوان بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی اچھی باتیں بول رہا ہے، کتنے اچھے باتیں بول رہا ہے یہ نوجوان بچہ، یہ کتنا اچھے باتیں کر رہا ہے، یہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے۔ ہمارے جیسے علماء کرام جنہوں نے حدیثیں پڑھی، قرآن پڑھا، جب ہم حدیث قرآن سے بتاتے ہمارے نوجوان یقین نہیں کرتے۔ کس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ ایسے بچوں پہ، ایسے انجینئروں پہ، ایسی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر بدعت ہوتا یا کوئی چیز ہوتی صحابہ کرام کو فوراً حضور روک دیتے کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضور جب آ رہے ہیں مدینے میں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر درود بھیجنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر روزہ رکھنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر نمازیں پڑھنے والا کون ہے؟ کوئی بازار میں نہیں نکلتے، گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے اور کہتے کہ نبی آپ آئے ہیں اس لیے آپ کے شکر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، تو صحابہ کرام ہمیں درس دے رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہمیں درس دے رہی ہے کہ لوگوں روزے، نمازیں، جو کچھ بھی ہیں یہ ساری چیزیں کرو، لیکن حضور کی آمد جب آئیں، حضور کی آمد پہ تمہیں خاموش نہیں رہنا ہے، پورے محلوں کو بتانا ہے کہ سرکار آ گئے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا بازار پہ نکلنے کا؟ کیا مقصد تھا گلیوں میں نکلنے کا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا صحابہ کرام کا گلیوں میں نکلنے کا، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اور آج ہم میلاد کا جب جلوس نکالتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور آ گئے ہیں۔
تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا اسے عظیم شانوں والے عظمتوں والے آقا تشریف لائے ہیں۔ بھائی یہ تو آج ہم ایک دن میلاد مناتے ہیں نا، صحابہ کرام کی پوری زندگی میلاد کی زندگی تھی، روزانہ ان کے گھر میں حضور کے چرچے ہوتے تھے، ورنہ حضور کی سیرت پہ اتنی کتابیں نہیں لکھی جاتی۔ حضور کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہے یہ خود کتابیں بتا رہی ہے کہ حضور کے میلاد پہ یہ شان عظمتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے آپ کو بھی جلوس میں شرکت کرنا ہے۔ جو ہم نے جلوس رکھا ہے نا جمعرات کے دن 9:30 بجے ہمارے مسجد کے سامنے سے بھی جلوس نکلے گا، تو انشاءاللہ ضرور شرکت کرنا ہے، شرکت کریں گے۔ میں خصوصی نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سب کو آنا ہے اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ آپ کو ذمہ دار بنائیں گے۔ انشاءاللہ آئیں گے نا انشاءاللہ سارے لوگ حضور کے میلاد کے لیے، حضور کی محبت میں ہمیں آنا ہے کہ سارے کائنات کو بتائے کہ کائنات والوں دیکھو کہ جس وقت میں خواتین کو، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جس وقت اخلاق کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، جس وقت ماں کو گالیاں، باپ کو لاتیں مارے جا رہے تھے، شراب عام ہو چکا تھا، بیوی کی قدر نہیں کی جاتی تھی، ایسے ماحول میں ہمارے نبی ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام کائنات کو دینا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جلوس اور میلاد سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام اس آمد کے ساتھ صحابہ کرام کے درمیان مدینہ میں پہنچے۔ مدینہ میں جب پہنچے تو حضور علیہ السلام جو صحابہ کرام مدینے کے تھے پہنچنے کے بعد حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دیا ہے، میری اونٹنی اس بات پہ مقرر ہے کہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہیں پہ میرا مقام ہوگا، وہیں پہ میرا رہنا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام جب نیچے اترے تو حضور نے اونٹنی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اونٹنی جہاں جہاں جاتی تھی صحابہ کرام وہاں وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں پہ آج حضور علیہ السلام کا مزار پاک ہے اور مسجد نبوی ہے، وہاں اونٹنی آ کے بیٹھی اور پھر کھڑی ہوئی اور پھر چاروں طرف چکر لگاتی ہے۔ چکر لگانے کے بعد پھر اسی جگہ آپ کے بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہاں حضور علیہ السلام کا مقام ہونے والا ہے، تو اونٹنی نے طے کیا اب کیونکہ مسجد بنانے میں، گھر بنانے میں کچھ ٹائم لگے گا، تو اسی جگہ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ کن کے اولاد میں سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ مسجد کے کام ہونے تک کے، حضور کا مکان بننے تک کے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں، آپ ہمارے یہاں مہمان بن جائیں جب تک کہ مسجد اور آپ کا مکان بنے گا۔ حضور نے قبول فرما لیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تشریف لائے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر 2 محل میں تھا، نیچے پوشن اور اوپر پوشن، 2 پوشن کا آپ کا گھر تھا۔ حضور نے فرمایا میں نیچے پوشن میں رہوں گا اور تمہارے گھر والے اوپر پوشن میں رہو گے، کیونکہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے صحابہ کی جماعتیں آئیں گی، لوگ آتے رہیں گے۔ اگر میرا اوپر رہے گا تو پھر تمہارے اندر سے داخل ہو کے اوپر آنا پڑے گا، گھر والوں کو تکلیف ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، صحابہ کرام کا آنا جانا تمہارے لیے تکلیف ہوگا، اسی لیے میں نیچے رکوں گا اور تم اوپر رہو گے۔ پہلے دن تو حضور کے بعد پہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اب جب رات کا وقت آیا تو حال یہ تھا کہ ابو ایوب انصاری کے بچے سو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں سونا، کونے میں آ جاؤ۔ دیوار کے کونے میں لگ کے بچے بیٹھ گئے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ دیوار کو چپک کے کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی چپک کے کھڑی ہو گئی۔ آپ خود دیوار کو چپک کے کھڑے ہوئے، پوری رات کھڑے کھڑے گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، ہم نیچے آئیں گے۔ حضور نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ جب رات ہوئی ہم نے سونے کا ارادہ کیا، جب بچے سونے کے لیے آئے تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہاں نہ سوئے جہاں آپ نیچے تشریف فرمائیں، جہاں آپ نیچے تشریف فرمائے، کیونکہ آپ جہاں نیچے تشریف فرمائے اوپر سونا ہم بے ادبی سمجھ رہے تھے،
اسی لیے یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں اوپر تشریف لے جائیں۔ تو حضور نے ان کے لیے دل تسلی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری کوئی بات نہیں، تم جہاں سونا چاہتے ہو سو جاؤ، اس میں کوئی بے ادبی کا مقام نہیں ہے، کیونکہ میں خود اللہ کا رسول تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ کیا محبت ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا، کیا ادب ہے۔ یہ صحابہ کرام ہمیں کس انداز سے درس دے رہے ہیں کہ لوگوں حضور کا ادب اتنا تمہیں چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام مسجد کے تعمیری کام کا حکم دیتے ہیں۔ اب 10-15 دن میں مسجد کے تعمیری کام کا سلسلہ شروع ہوا، پھر تعمیری کام مکمل ہوا۔ تو تعمیری کام مکمل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے گھر سے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام جب گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد حضور نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ جاؤ مدینہ جا کر ہمارے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ کسے لے کر آؤ؟ ہمارے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ کون کون تھے مکے میں حضور علیہ السلام کے گھر والے؟ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہو چکا تھا اور حضرت سودا بنت زعمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا، سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد۔ سیدہ خدیجہ کب وصال ہوئی؟ حضور کے 50 سال کی عمر میں۔ 50 سال کی عمر کے بعد حضور نے حضرت سودا بنت زعمہ جو بیوہ تھی، جن کی عمر بھی بڑھاپے کے قریب تھی، ان سے نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے اصرار پہ، ضد پہ، حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، باپ کے اصرار پہ حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا۔ نکاح فرمانے کے بعد یہ لوگ کہاں تھے؟ مکے میں ہی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پورے گھر والے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کے اہل خانہ پورے مکے میں تھے۔ حضور نے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ گھر بن چکا ہے، اب جاؤ مکے میں 3 لوگوں کو حضور نے بھیجا۔ 3 لوگوں کو بھیج کے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کے گھر والوں کو اور میرے گھر والوں کو مدینہ لے کر آؤ۔ حضور علیہ السلام کے گھر والے بھی تشریف لائیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے بھی تشریف لائیں۔ پھر یہ معاملہ ہونے کے بعد، حضور کے گھر والے آنے کے بعد، حضور علیہ السلام نے اب مہاجر اور مکی صحابہ کو جمع فرمایا، جو مکے سے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور مدینے والے جو صحابہ کرام وہاں کے رہنے والے جو مالدار تھے، اچھے خاصے تجارت کرنے والے تھے، ان لوگوں کو بلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ 50 صحابہ کرام مکی صحابہ کرام تھے، جن میں ابوبکر صدیق بھی، مولا علی شیر خدا بھی، عثمان غنی بھی، عمر بن خطاب بھی، حضرت حمزہ بھی، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ 50 افراد ادھر مکے والے کھڑے ہیں، 50 افراد ادھر مدینے والے کھڑے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے مدینے کے میرے صحابہ، یہ تمہارے بھائی مکی بھائی ہیں، انہوں نے تمہارے خاطر تمہارے یہاں آنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم ایک ایک ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ کیا بنا لو؟ بھائی بنا لو، اور ان کو اپنے میں سے جو تمہارے مرضی کے مطابق ہے ان کو حصہ دو۔ صحابہ کرام نے جو مدینے کے رہنے والے تھے، حضور کی اس بات پہ اس انداز سے عمل کیا، صحابہ نے جس کو بھائی بنایا تھا ان کو گھر لے گئے، اپنے گھر میں سے آدھا حصہ مکی بھائی کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ مدینے کے صحابہ کرام جو حضور کے بات پہ عمل کرنے نکلے تھے، جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق کر کے اپنی مکے بھائی کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا۔ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی محبتیں کیسی تھی کہ مکی اور مدنی بھائی کو جب بھائی بھائی بنایا گیا، حال یہ تھا کہ زمین بھی ان کے حصے میں، اور اپنے اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کے ان کے حصے میں دے رہے ہیں، جائیداد کو ان کے حصے میں دے رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے، انہی صحابہ کرام کو ماننے والے، آج ہم خود اپنے بھائی بہن کے زمین ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج خود اپنے بھائی بہنوں کے رشتہ داروں کے زمین کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی سیرت اور سچے مسلمانوں کی سیرت یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے آپس میں جو ہے بھائی چارگی کا سارا انداز سے جو ہے وعدہ نبھا رہے تھے۔ اور کمال کی بات دیکھیے،
وہ 50 لوگوں سے جب حضور نے بھائی بھائی بنایا تو حضرت مولا علی شیر خدا بچ گئے، مولا علی شیر خدا بچ گئے، یہ تنہا کھڑے تھے۔ تو حضور علیہ السلام سے روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو 50 آئے تھے ان 50 کو 50 کے ساتھ آپ نے بھائی چارگی فرمائے، اور میں اکیلا بندہ بچ گیا ہوں، اور میں 50 پر ایکواں بندہ ہوں، تو حضور میں کس کے ساتھ بھائی بنوں گا؟ تو حضور نے مولا علی شیر خدا کے لیے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں نے ایک مکی کو ایک مدنی صحابی کے ساتھ بھائی چارگی میں رشتہ باندھ دیا ہے، ایک مکی صحابی مدنی صحابی کا بھائی ہے، لیکن علی یاد رکھ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضور نے مولا علی شیر خدا کو اپنے سینے سے لگے کے فرمایا کہ مکی مدنی کے لیے بھائی ہے، لیکن علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے بھائی چارگی فرمانے کے بعد، مسجد کے تعمیری کام فرمانے کے بعد، حضور علیہ السلام نے اب اذان کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی مرتبہ اذان دینا ہے، اذان کس طرح دے، نماز کو کس طرح بلائیں۔ اب بلانے کے لیے حضور نے صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ فرمایا کہ تمہاری نظر میں کون سی چیز اچھی ہوگی لوگوں کو نماز کو بلانے کے لیے؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس طرح یہودی گھنٹی بجاتے ہیں اس طرح اگر ہم بھی گھنٹی بجا کے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت آ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ یہ کام یہودیوں کا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ حضور ہم آگ جلاتے ہیں، آگ جلانے کے بعد اس کا دھواں نکلے گا، جب دھواں نکلے گا تو دور سے لوگ دیکھیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، دھواں لگ رہا ہے، اس لیے ہم آ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آگ لگانا بھی میری شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کی، اس لیے ہمارے ہاں یہ درست نہیں ہے، کوئی اور مشورہ دے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ایک اور صحابی کا نام بھی بتایا جاتا ہے لیکن حضرت عمر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی بندہ اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کی آواز حضرت عمر نے خواب میں سنی۔ اور جب صبح میں حضور نے مشورہ فرمایا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلائے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ کلمات کہے جا رہے ہیں، میرا مشورہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو ہمیں نماز بلانے کے لیے متعین کرنا چاہیے۔ جب عمر کی بات سنی نا تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر، تم نے سچ کہا، بالکل یہی خواب میں نے بھی رات میں دیکھا ہے، لیکن میں تمہارے مشورے کے لیے بلایا تھا تمہیں۔ تو حضور نے بھی وہی خواب دیکھے، حضرت عمر نے بھی دیکھے، تو حضرت عمر کے مشورے کو پسند کر لیا گیا اور اس کے بعد اذان کی شروعات ہوئی۔ حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں، اسلام میں کئی ایسے کام ہیں حضرت عمر کے مشورے سے ہوئے۔ ہم یہ جو اسلامی سال گنتے ہیں نا، اسلامی تاریخ جو ہم بیان کرتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیے، آپ کو آسانی کے لیے ایک بات یاد کرا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی 60 پر 3 سال کی ہے۔ 60 پر 3 سال کی زندگی میں پہلے 40 سال اس کو اسلامی تاریخ میں دور جاہلیت کے سال کہتے ہیں۔ حضور نے اعلان نہیں فرمایا، اس کو دور جاہلیت کے سال کہتے ہیں۔ پھر 40 سال میں حضور نے اعلان فرمایا، 40 سال سے لے کر کے 50 پر 3 سال، یہ جو 13 سال ہے اس کو نبوی سال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نبوی سال، کیونکہ حضور نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب حضور نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد جب سالوں کی گنتی شروع ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بٹھا کے مشورہ فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ ہم اسلامی تاریخ کو کیسے متعین کریں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں صحابہ اکرام سے، لیکن یہ حضور کا بار بار مشورہ کرنا بتا رہا ہے کہ لوگوں، جب بھی تم کوئی کام کرو پہلے اپنے گھر کے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے مشورہ کرو، کیونکہ یہ مشورہ کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضور نبی، آخری نبی، نبی الانبیاء ہو کے مشورہ کر رہے ہیں صحابہ اکرام سے۔ حالانکہ حضور فرما دے تو وہی آخری بات ہے، لیکن حضور مشورہ کر کے ہمیں یہ سمجھا رہے لوگوں، جب بھی تمہیں کوئی کام کرنا ہے اکیلا فیصلہ نہیں لینا، مشورہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز مشورے میں نکل سکتی ہے۔
اسی لیے دیکھو مسجد کی کمیٹی اکیلے آدمی سے نہیں بنتی، چند آدمیوں سے بنائی جاتی ہیں۔ مدرسے کی کمیٹی اکیلے سے نہیں بنتی، چند آدمیوں سے۔ درگاہ کمیٹی اکیلے سے نہیں بنتی۔ یہ دینی جتنی بھی چیزیں اکیلے سے نہیں بنائی جاتی، چند لوگوں سے۔ کیوں بنتی ہیں معلوم ہے؟ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ چند لوگ مل بیٹھ کے جب مشورہ کریں گے، ان میں سے ایک اچھی بات نکلے گی، اس پہ عمل ہوگا تو اچھا فیصلہ ہوگا۔ یہ اس لیے جو ہے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس لیے یہ حضور کی سنت مبارکہ کی برکت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ بتاؤ اسلامی سال کیسے شروع کریں۔ کچھ صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے ہم شروع کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے پسند نہیں آیا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی وہاں سے ہم سال کی شروعات کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے سب سے اچھا دن ہمارے لیے ہجرت کا دن ہے، کیونکہ ہم نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آئے ہیں، اس سے بہتر ہمارے لیے یادگار دن نہیں ہے، اس لیے ہجری سال ہمارا یہیں سے شروع ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا عمر کا مشورہ اچھا ہے، ہمارا اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوگا، اسی لیے ہجری سال ہجرت کے سال ہمارے شروع ہوئے۔ اور آج کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1440 پر 5واں ہجری۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت صحابہ اکرام نبی کریم ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ گئے تو آج کو کتنے سال ہو گئے؟ 1440 پر 5 سال ہو گئے ہجرت فرما کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے مشوروں کو، صحابہ اکرام کے مشوروں کو لیتے تھے۔ اذان کا بھی یہی مسئلہ ہوا، حضرت عمر کے مشورے کو لیا گیا۔ اب اذان کون دے گا؟ اذان کون دے گا؟ جس کی آواز بلند ہو، جس کی آواز بہترین ہو، کون اذان دے گا؟ تو حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے جو اچھا آدمی ہے، سردار قسم کا آدمی ہے، اس آدمی کو اذان دلوانا چاہیے، کیونکہ یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، نصرانی بھی رہتے ہیں، یہاں منافقین بھی رہتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی چھوٹے آدمی سے اذان دلائیں گے جو غلام تھے تو لوگ تو ہمیں چڑھائیں گے، دیکھو مسلمان کو اذان دینے کے لیے، نماز کو بلانے کے لیے کوئی سردار ہی نہیں ملا، ایک غلام ملا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نہیں، ہم یہ بتائیں گے دنیا کو کہ لوگوں کو تمہاری عادتیں ہوں گی جو سرداروں پہ اہمیت دیتی ہیں، لیکن اسلام وہ ہے جو غلاموں کو بھی اہمیت دیتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو کمزوروں کو بھی اہمیت دیتا ہے، ہم یہ پیغام دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات پہ حضرت حمزہ نے بلال حبشی کو منتخب فرمایا۔ بلال حبشی کی آواز بڑی اونچی بھی ہے، بڑی اچھی بھی ہے، لہٰذا بلال سے اذان دلوائی جائے۔ حضرت بلال حبشی اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسلام کی پہلی اذان ہے، نبی کریم کے پہلے مؤذن ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذان کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جب کعبہ شریف کی طرف آپ نے منہ کیا، یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ کعبہ شریف کا حکم ابھی نہیں تھا، کعبہ شریف کا حکم ابھی نہیں دیا گیا تھا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے حضور کو حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، شاید یاد ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں، بیت المقدس پہلے کعبہ تھا مسلمانوں کا، اس طرف منہ کر کے پہلی اذان جب دی جا رہی تھی بیت المقدس کی طرف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت بلال حبشی جب کان پہ ہاتھ رکھتے اور اذان دیتے تو اندازہ یہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک آپ سیدھا منہ کر کے دیتے تھے، اور جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو اپنا چہرہ حضور کی طرف موڑ لیتے تھے، حضور کو دیکھ کے کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو بلاتے ہوئے کہتے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آج بھی جو ہے مؤذن اذان دیتا ہے تو پہلے سیدھے طرف حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر بائیں طرف حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ کیوں ہے؟ یہ حضرت بلال حبشی کی ادا تھی۔ حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے، پہلے اس طرف منہ کر کے کہتے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر ادھر منہ کر کے کہتے تھے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے نبی کو بلال حبشی کی ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک اذان دینے والوں کے لیے بلال حبشی کی سنت کو برقرار رکھ دیا حضور نے۔
حضرت بلال حبشی کی اذان مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد جماعت ٹھہرا کی گئی، جماعت سے نماز مکمل ہوئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی اور دور دور سے صحابہ کرام مدینے والے آتے تھے، حضور کے چہرے کی دیدار کرتے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام سے 3 سوال کیے انہوں نے۔ 3 سوال یہ تھے کہ پہلا سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو میں تورات انجیل کا جاننے والا بڑا عالم ہوں، آپ مجھے ان 3 سوالوں کا آپ جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جب آدمی جنت میں جائے گا تو جنت میں سب سے پہلی چیز کون سی کھلائی جائے گی جنتی کو؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کی بڑی نشانی کون سی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل کا ہوتا ہے، ماں کے طرف والوں کے شکل کا ہوتا ہے، کبھی بچہ باپ کی شکل کا یا بچے کے باپ کی طرف کا شکل کا ہوتا ہے۔ یہ 3 سوال کا آپ جواب دیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، جو تم نے پہلا سوال پوچھا، جنتی کو جنت میں پہلی چیز کیا کھلائی جائے گی، سن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنتی کو مچھلی کی غذا کھلائے گا۔ کیا کھلائے گا؟ مچھلی کی غذا، مچھلی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا دوسرا سوال، قیامت کی بڑی نشانی کیا ہے؟ سن، قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے، مشرق کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، وہ آگ مشرق سے سارے لوگوں کو ہانکتے ہوئے سب کو مغرب میں لا کے جمع کرے گی۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور تیسرا سوال، بچہ کب باپ کی شکل کا ہوتا ہے، کب ماں کی شکل کا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب آدمی میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو جس کے اندر طاقت غالب آ جاتی ہے، جس آدمی کے اندر خاتون کے اندر طاقت غالب آ گئی اور خاتون کی منی پہلے پیٹ میں پہنچی تو بچہ ماں کی شکل اور ماں کے طرف والوں کا شکل کا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی غالب آ جاتی ہے تو اس وقت بچہ جو ہے باپ اور باپ کے خاندان کی شکل کا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں نا بھائی، ڈاکٹر بھی کیا بتائیں گے کس کی شکل کا ہوگا؟ میرا نبی 1400 سال پہلے بتا رہے، اور آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا مانا، کہاں سے سنیں گے، کہاں سے دیکھیں گے؟ یہ دیکھو نبی 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ آج کائنات اتنی ترقی کر لیا، سائنس اتنی ترقی میں ہے کہ لوگ آج پیٹ میں کا بتاتے ہیں کہ بچہ ہے بچی، حالانکہ بتاتے نہیں ہیں، قانون نہیں ہے اس کا، قانون اس کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی مشن نکلے ہیں نا، پتہ کرتے ہیں نا، ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن اتنے ترقی کے بعد بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ صورت کیسی ہے، کس کے جیسا بچہ دکھتا ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا صورت کس کے جیسا ہوتی ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کو ایسے باتیں بتائیں گے نا، جب جا کے حضور کی عظمت پیدا ہوگی، ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور کا مقام پیدا ہوگا۔ آج ہمارے لوگ بیان بھی کیسے کرتے ہیں، حضور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، حضور پھٹی چادر پہ بیٹھتے تھے، حضور بڑے سادہ کپڑے پہن کے چلتے تھے، حضور ٹخنے سے اوپر ایسا پہن کو چلتے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے بھئی، یہ ایک عام آدمی کی سیرت ہے۔ ایک اچھا آدمی، اس کا اخلاق چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اچھا اخلاق والا کون ہے؟ آپ بولیں گے جو بیوی سے اچھا رہتا ہو۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بتا رہا ہوں، جو بیوی سے اچھا رہتا ہو، جو ماں باپ سے اچھا رہتا ہو، خاندان والوں سے اچھا رہتا ہو، سادہ رہتا ہو، گھمنڈ نہ کرتا ہو، یہ تو ایک عام آدمی کی شان ہے بھائی، یہ حضور کی شان نہیں۔ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان یہ ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ نبی کی شان یہ ہے کہ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کے آ جائے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج مشنیں نکلی ہے، جو خبر آج والے نہیں دے سکتے، 1400 سال پہلے دینے والے نبی کی شان یہ ہوتی ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام، ایسی شانیں بیان کریں گے جب جا کے ہمارے نوجوانوں میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ نہیں، کائنات میں سب سے عظمت والا، شانوں والا، مقام و مرتبہ والا صرف آمینہ کا لال ہے، ہمارا نبی ہے۔
ایسی شانیں بتائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا، ہمارے نوجوان نسلوں کو معلوم ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے وہ تینوں باتیں بتائی۔ حضرت سلمہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی تاریخ میں اضافہ ہوتے گیا۔ اس کے بعد میں صرف چند اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ کل آخری دن ہے ہمارا، کل آخری دن ہے، اپنا بیان ختم ہو جائے گا۔ صرف میں چند اشارے کر کے گزرتا ہوں کہ بعد میں کیا کیا ہوا۔ پہلے سال جب حضور تشریف لائے، پہلی ہجری، کون سی ہجری؟ پہلی ہجری۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 50 پر 3 سال۔ اب یہ پہلی ہجری کے بعد سے حضور کی عمر 50 پر 4 سال سے ہجری شروع ہوئی۔ 50 پر 4 سال سے ہجری شروع ہوئی۔ پہلی ہجری میں کیا ہوا؟ مسجد کی تعمیری کام کا حصہ ہوا، حضور کے گھر والوں کو لایا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، سیدہ سودا کو لایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بھائی چارگی فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لائے، سلمان فارسی اسلام لائے۔ پھر اس کے بعد اسی ہجرت کے پہلی سال میں اذان کی شروعات بھی ہوئی۔ اسی اسلام کے پہلے سال میں عاشورے کا روزہ بھی رکھا گیا۔ عاشورے کا روزہ کب رکھا گیا؟ پہلی ہجری میں رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام آخری حج کیسے کرتے ہیں اور حضور کا وفات کیسے ہوا، انشاءاللہ کل ہم آخری بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب عطا فرمائے۔